بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. نظرہ بھابی کرائیں گی آیتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیدی سیکنڈ آیت سے کریں کہ ریویژن کریں؟ فرسٹ آیت سے جی ہاں فرسٹ آیت جی فرسٹ آیت. فرسٹ آیت کا میننگ کریں گے. الحمد، حمد، سب تعریف، ساری تعریف. اور ہم نے کل تفسیر میں بھی دیکھا صرف تعریف نہیں، شکر کے لیے بھی الحمد للہ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور یہ اللہ کا پرسنل نیم اللہ. ربی، جو رب ہے. اور رب کا ہم نے کل بہت تفسیر دیکھا اور ڈیٹیل میں دیکھا کہ رب صرف پالنے والا نہیں، ایک ذرے کو اس کی لاسٹ پوزیشن تک پہنچانے والا، اونر، کیئر ٹیکر اور گفٹ نعمتیں دینے والا. العالمین، تمام جہانوں کا. اور کل ہم نے پڑھا کہ کتنی اسپیشیز ہیں، جتنی ہمیں پتہ ہے وہ عالم. اور صرف انسانوں کا نہیں، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا، ہر ایک چیز کا رب ہے وہ. ایسا ہے ہمارا رب. کیا ہے اللہ؟ اللہ رب العالمین ہے. تو تعریف بھی کس کی ہونی چاہیے؟ شکر بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. نیکسٹ آیت. الرحمن، بہت مہربان ہے، رحم. الرحیم، رحم، نہایت رحم کرنے والا، بار بار کرنے والا، بہت مہربان ہے. وہ ہماری نیڈ ابھی بھی پوری کر رہا ہے، بعد میں بھی کرتا ہے. اس کی عبادت کرتے ہیں تو بھی وہ دیتا ہے، نہ بھی کرتے تو بھی دیتا ہے. اس کا شکر کریں تو بھی دیتا ہے، نہ بھی کریں تو بھی دیتا ہے. ایسا ہے ہمارا رب. تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ شکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. دیدی یہاں تک کر لے تفسیر، پھر نیکسٹ کریں. اور 2 آیتیں کر دیجیے. جی نیکسٹ آیت. مالک، یہ ملک سے بنا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے. یومی، یوم، دن کا. کون سے دن کا؟ الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا. تو کیا ہے ہمارا رب؟ مالک ہے قیامت کے دن کا. اور اسے حساب کتاب لینے میں دیری نہیں لگتی. اگر وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو
جزا اور سزا کا مالک بھی ہے، اس کی ہی ملکیت ہے، تو سارا ملک اس کا ہے. تو عبادت کس کی ہونی چاہیے، تعریف کس کی ہونی چاہیے، شکر کس کا ہونا چاہیے، اللہ کا. الحمدللہ. نیکسٹ. ایاکا، ایاکا صرف تیری، اس ورڈ پہ غور کریں گے. ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو نون زبر نا، ہم بھی عبادت کرتے ہیں. عبد جیسے ہم بولتے ہیں نا اونلی یورس، تو یہاں پہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ عبد ورڈ پہ دھیان دیں گے. عبد عبادت، عبد کا مطلب سلیو، غلام. ایک ہوتا ہے سروینٹ ایمپلائی جس کو پے کیا جاتا ہے تو وہ اتنا ہی کام کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غلام جس کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کی غلام کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی، اس کا اونر، اس کا مالک اسے جتنا کہے گا اسے کرنا ہوگا، وہ نو نہیں کہہ سکتا. تو یہ ڈفرنس ہے سروینٹ ایمپلائی اور غلام میں. تو ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹلی فرما برداری، ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. ہمارا مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں عاجزی ہمبل کے ساتھ، اللہ کے سامنے جھک جانا. کیوں کرتے ہیں اللہ کی عبادت؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، اونر ہے، کیئر ٹیکر ہے، نعمتیں دیتا ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک ہے. اس کے لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اس کے غلام ہیں. و اور ایاکا صرف تیری ہی، نستعین بار بار یہ آتا ہے صرف تیری. تو یہ بولتے وقت پڑھتے وقت کیا ہم چیز پہ دھیان دیتے ہیں؟ جب ہم بولتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین عین واو نون، ہم مدد چاہتے ہیں. دنیا میں بھی جو ہمیں دے سکتا ہے ہم اس کے پاس ہی ہیلپ کے لیے جاتے ہیں. سیم وے میں جب ہمیں پتا ہے ہمارا اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو مدد بھی اس سے ہی لی جائے گی اور اس کے سامنے ہی جھکا جائے گا. اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں انتہائی محبت اور انتہائی عاجزی نہ ہو، اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس کو ہم پھر سے پیچھے کی طرف جائیں گے تو اس کے لیے مدد چاہتے ہیں کہ تو دے سکتا ہے، تو الرحمن الرحیم ہے، تو ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اونلی یورس. تو ہمیں کس کا ہو جانا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا، اس کی ہی عبادت کرنی ہے اور اس سے ہی مدد چاہنا ہے کیونکہ وہ دے سکتا ہے نا، اس کے لیے ہم اس کی ہی مدد چاہتے ہیں. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں تفسیر کروائیں گے انجم دیدی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ کل ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی شروعات کیے تھے اور اللہ کے کرم سے ہم نے پہلے تعوذ پڑھے. اعوذ باللہ کی شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ مجھ سے پہلے میری پروٹیکشن میں آ جاؤ، مجھ سے دعا مانگو کہ میں تمہیں شیطان سے بچا لوں. دیٹ مینس ہم اب پروٹیکشن میں آ گئے اللہ جب یہ دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے. کس لیے یہ تیاری ہوتی ہے، یہ ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے کہ شیطان اس دشمن کو بھی بھگا دیا جو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے. سو دیر از نو مور ڈسٹربنس ناؤ. کس چیز کے لیے ماحول تیار کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اس کی عبادت. اس کی تیاری کے لیے ہم نے شیطان سے محفوظ ہونے کی دعا مانگ لی. اب ہم بسم اللہ پہ چلتے ہیں عثمان بھائی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ کا یہ عظیم نام جو ہے اللہ، اس اللہ کے پاورفل نام اور اس کی صفت کے ساتھ ہم ہر کام شروع کرتے تو بابرکت ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ہمیں اللہ کی اور ایڈیشنل ہیلپ چاہیے، یعنی اس کی مہربانیاں بھی چاہیے، اس کا کرم بھی چاہیے، اس کی رحمت بھی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارا کام آسان. ایک ہوتی ہے بہت اسٹرکٹ ٹیچر، تو وہ بالکل چوں چرا بھی نہیں کرنے دیتی. اور ایک ہوتی ہے ٹیچر جس کو ہم ہر چیز پوچھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہماری ہر طریقے سے مدد کرتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ماں تو ماں بھی ہوتی ہے، ٹیچر بھی بن جاتی ہے، دوست بھی بن جاتی ہے. اور اس کی رحمت اور اس کی ہیلپ اور اس کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کی وجہ سے ہمارا کام کیسے ہو جاتا ہے، بالکل جیسے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، ماں ہی ہمارے لیے سب کچھ کر کے دے رہی ہے. تو یہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس کی محبت، اس کی رحمت کے ساتھ جب کام شروع کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اہلاً و سہلاً ہو جاتا ہے، بالکل آسان. اور جو نہیں کرتا وہ اس آسانی سے محروم رہ جاتا ہے، اس برکت سے. پھر سورہ فاتحہ ہم نے شروع کیے، فاتحہ کے ڈفرینٹ نیمز دیکھے، اس کی نزول کی حدیث ہم نے پڑھے کہ کتنی بابرکت اور نورانی سورہ ہے. یہ نور جو دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہر دعا قبول ہوتی ہے. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو اور ایسے مانگو اور یہی مانگو جو میں تمہیں سکھا رہا. اگر تم یہی مانگو گے، ایسے ہی مانگو گے اور جتنی بار میں نے کہا ہے اتنی بار مانگو گے، یعنی دن میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو دہراؤ گے تو تم کامیابی پاؤ گے. کیونکہ ہم نے ایک میننگ فاتحہ کا فتح بھی پڑھا نا، کامیابی، وکٹری. So you will be successful only if you ask for this help prescribed in this manner as Allah Ta'ala revealed it in the first opening chapter of the Quran. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ ہم نے یہ کل پڑھ لیے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے کہ وہ ہے تعریفوں کے قابل، وہ ہے تعریفوں کے لائق. تو جب ہم اس چیز کو پڑھتے نا بار بار، اتنی بار دن میں کم سے کم 30 سے 40 بار ہر نماز میں، اور نماز کے علاوہ بھی ایک مومن کی زبان پہ الحمدللہ کی تسبیح ہوتی ہے. اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، پانی پیا شکر ادا کیا الحمدللہ، کھانا کھایا شکر ادا کیا الحمدللہ. تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن میں کم سے کم 30 سے 40 سے 50 سے 60 بار ہم ایکنالج کرتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہے تعریفوں کے لائق، اور تیرا شکر میں کتنا ادا کروں، تو ہے شکر کے قابل کہ تیرا شکر ادا کیا جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اور اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی if we see تو ہم ہر پل جو سانس لے رہے ہوتے نا، آکسیجن فری آف چارج، اگر ہم سانس نہ لیں تو مر جائیں گے. تو پھر ہمیں تو چاہیے کہ ہر پل ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر پل ہم اس کی تعریف کریں فار ایوری بریتھ دیٹ وی انہیل اینڈ ایکسہیل. سبحان اللہ. تو کیا ہم حق ادا کر پاتے ہیں؟ ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ ایکنالج کرے، جھک جائے، عاجزی آ جائے ہمارے اندر اس ایک کلمے کو پڑھ کر، الحمد للہ.
رب العالمین، صرف مجھے ہی نہیں دیتا، تمام عالمین کا رب ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے، ہر ایک کی پرورش، ہر ایک کا اونر، ہر ایک کا نریشر، ہر ایک کا پرووائڈر۔ پھر کتنے عالمین ہیں، کل ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے تھے، وہ تو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی مخلوق اور جتنے عالم ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق بنائی ہے اور کتنے عالم ہیں، تو ان سب کا وہ رب ہے۔ اگر وہ ہمارا رب ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ اگر وہ تعریفوں کے قابل ہے تو تعریف کون کرے؟ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو شکر کون ادا کرے؟ تو یہ ایک کنیکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس کی ربانیت کو پہچان، اس کی ربانیت کی پہچان دلا رہا ہے وہ ہم کو اس آیت کہ اپنے رب کو پہچانو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ رب، یہاں پر یہ تو بتا دیا کہ وہ اللہ ہے، پر کیسا ہوتا ہے رب وہ بتا دیا کہ وہ تمام عالمین کا رب ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں بتایا، آیت نمبر 2 میں، الرحمن الرحیم، کہ اس کے رب ہونے کے لیے جو صفت ہے۔ عثمان بھائی پلیز نیکسٹ آیت۔ وہ رب ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ الرحمن نہ ہو، الرحیم نہ ہو، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ ہم نے پڑھے کہ الرحمن اور الرحیم اللہ کے نام ہے، خوبصورت نام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو چنا، خاص کر لیا کہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سونے سے پہلے، پینے سے پہلے، یعنی ہر کام کے ساتھ اللہ کی یہ صفت ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، مست ہے۔ تو اس کی مہربانی اور اس کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک پل کے لیے سانس بھی نہیں لے سکتے، تو باقی سب کچھ اس کے بعد۔ ایسا مہربان اور ایسی رحمت اس کی، اس کا روٹ ورڈ ہم نے دیکھے تھے، رحم ہوتا ہے، جو ماں کا پیٹ کے اندر جو یوٹرس ہوتا ہے اسے رحم کہتے ہیں۔ اب الرحیم اور الرحمن کے ڈفرنس بھی کل ہم نے دیکھ لیے کہ الرحمن ہر ایک کے لیے مہربان ہے، الرحیم خاص مومنوں کے لیے ہے۔ الرحمن وہ ہے جو دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، نہایت اپنی مہربانیاں ہم پر کرتے جاتا ہے، چاہے ہم اس کی مہربانیوں کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، مانے یا نہ مانے، ایمان لائے یا نہ لائے۔ لیکن آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، الحمد۔ الرحیم کی صفت خاص مومنوں کے لیے، اور الرحیم جو اللہ کی مرضی ہے وہ ایسی مرضی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف رحم نہیں کرتا، وہ رحم کر کے نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی میں، شیشے چڑھے ہوئے اوپر، کار کے ونڈوز کلوزڈ ہے بیکاز اے سی کار ہے ہماری، اور ہم کو دکھتے کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی محتاج، کوئی ہینڈی کیپڈ روڈ سائڈ پہ، اور ہم دیکھتے ہم بولتے ارے رے، اور ہم کو کیا آیا، اس پہ رحم آیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں صرف رحم آیا اور ہم چلے گئے اپنی گاڑی میں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ الرحمن اور الرحیم ہے کہ اسے صرف رحم ہی نہیں آتا، وہ اپنی رحمت سے مہربانیاں نچھاور کرتا ہے۔ He provides، اپنی رحمت سے وہ نعمتیں دیتا ہے، blessing۔ اللہ blesses you with his mercy، یعنی رحم کر کے دیتا بھی ہے، جسے جو دینا چاہیے وہ مناسب سمجھتا ہے اسے وہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے
ہم انسانوں کی رحم میں اور اللہ کے رحم میں، کہ وہ رحم بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے، اور اس کی قیمت بھی نہیں مانگتا جو وہ دیتا ہے. ہم تو کسی پہ رحم کرتے تو ہم امید کرتے کہ وہ شکریہ کہے، وہ مجھے مسکرا کر دیکھے، سلام کرے، ایکنالج کرے کہ میں نے اسے ہیلپ کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی امید نہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم پر احسان نہیں جتاتے، اختر بانو کہتی ہے، اور نہ ہی اس کا بدلہ ہم سے چاہتے ہیں، نہ ہی اس کی قیمت. دنیا میں کیا کوئی چیز فری میں ملتی ہے؟ نہیں. لیکن اللہ کی مہربانیاں، یہ نعمتیں اس لیے ہے کہ وہ فری میں ملتی. سبحان اللہ. Now, do we deserve اللہ کی اتنی مہربانیاں اور اتنی رحمت؟ ہاں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب ہمیں اللہ کے بندے بننا ہے، کیونکہ وہ اتنا اچھا رب ہے ہمارا، تو ہم اللہ کے بندے کیسے بنے؟ یہ ہم نیکسٹ آیت میں دیکھیں گے. ابھی تو ہم یہ آیت کریں مالک یوم الدین. اس کی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے کیسے بنتے. نو وی آر ناٹ گوئنگ دیر عثمان بھائی. وی کم بیک ٹو مالک یوم الدین آیت نمبر 3. جی، ابھی تک ہم ریکیپ کر رہے تھے کہیں کا. اب اللہ تعالی ہمیں ایک الگ اینگل سے اپنا انٹروڈکشن دے. کہ پہلے تو بتایا کہ اللہ وہ ہے، وہ تعریفوں کے قابل ہے. پھر فرمایا وہ اللہ ہے، وہ رب بھی ہے، لیکن وہ رب تبھی ہو سکتا ہے جب وہ مہربان اور خوب رحم کرے. اب فرمایا کہ اے انسان، بہت کچھ اچھا ہو گیا، میں دیتا جا رہا ہوں، تم لیتے جا رہے ہو، تم شکر بھی ادا کرتے یا نہیں کرتے ہو، لیکن یہ مت بھولو کہ اللہ صرف الرحمن اور الرحیم نہیں، وہ مالک بھی ہے. وہ مالک یوم الدین ہے. مالک کا مطلب ہے باس، بادشاہ. یوم یعنی دن، اس دن کا بادشاہ. کس دن کا بادشاہ؟ الدین، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے. لیکن ابھی تو ہم دنیا کی نعمتوں کی باتیں کر رہے، اچانک سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کا منظر بتا رہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو کیا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دنیا میں وہ مالک نہیں ہے ہمارے؟ ڈز اٹ مین دیٹ اللہ دنیا میں ہمارا مالک نہیں ہے؟ نو، اٹ ڈزنٹ مین سو. دنیا میں بھی وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے پیدا کیا اور وہی مالک. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیمپرری ایلیوژن دے دیا. ایک ٹیمپرری اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے دی ہے دنیا میں، جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں، بٹ ایکچوئل میں وہ آزادی ہے نہیں، جسٹ این ایلیوژن. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو سب سے پہلے نا ہمیں یہ جسم دیا، تو ہم سمجھتے ہیں میرا جسم، مائی باڈی، میرا جسم ہے، میرا ہاتھ، میرا پیر، میں جو چاہے وہ کروں، جہاں چاہے وہاں جاؤں، ان آنکھوں سے جو چاہے وہ دیکھوں، ان کانوں سے جو چاہے وہ سنوں، تو میں اپنے آپ کی مالک بن کے بیٹھی. یہ ایلیوژن ہے ہمارا. پر ہم یہ نہ بھولے کہ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے. اور یہ جو آنکھ، کان، ناک سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے، دماغ، یہ سب اسی کی پاورز، اسی کی رحمت، اسی کی ملکیت ہے. بٹ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہم مالک بن جائیں. اور دیکھو نا کتنے اکڑ جاتے ہم، بھول جاتے ہم دنیا میں. ہم سمجھتے میرا گھر، میں اس کی مالک، میرے بچے، میں ان کی مالک، میرا آفس، یہاں پہ جتنے لوگ کام کرتے میں ان کی باس، میرا کھیت، میں اس کا. ہاں، تکبر. تو یہ دنیا کی ملکیت ہمیں دے دیتی ہے تکبر. تو ہر نماز میں جب ہم کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ایکچولی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں کون. تعریفوں کے قابل تو وہ ہے, شکر کے قابل تو وہ ہے, نعمتیں تو وہ دے رہا ہے, الرحمن بھی وہ ہے, الرحیم بھی وہ ہے. پیدا بھی اسی نے کیا, کھلا بھی وہی رہا ہے, پلا بھی وہی رہا ہے, تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس تکبر کو توڑ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ میسج اس آیت میں جو ہمیں ملتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے کہ دنیا میں تو اللہ بہت مہربان ہے, سب کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے, کافروں کے ساتھ بھی, ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے نا. کافروں کو بھی باڈی دیا ہے, آنکھ, ناک, کان, کھانا پینا, آکسیجن. مشرکوں کو بھی دیا ہے اور مومنوں کو بھی دے رہا ہے. تو اللہ کی مہربانیاں تو سب کے لیے دنیا میں. وہ ہے الرحیم. توبہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, اب آواز آ رہی تھی. جی جی, I was disconnected for a few moments. تو مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں تو وہ تمہارا مالک ہے, لیکن دنیا میں وہ الرحمن الرحیم رب العالمین ہے. لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا, واحد سنگل ڈے, جس دن, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, غور سے سنیے, جس دن ہر انسان, ہر مخلوق اللہ کے سامنے موجود ہوگی, ہے نا. آج تو کتنے لوگ موجود ہیں جتنے زندہ ہیں, اس سے پہلے جو گزر چکے وہ آج موجود نہیں ہیں, اس کے بعد جو پیدا ہونے والے ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں. لیکن قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. کیسی کھڑی ہوگی؟ عاجز ہو کر, دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس دن آپ مجبور کر دیے جائیں گے. دیر ول بی نو چوائس. آج میری مرضی ہے, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں مسجد جاؤں یا نہیں جاؤں, میں کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں, کیونکہ آج میں مالک. اس دن مالک کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ذی الجلال والاکرام. سارے پاور اس کے ہاتھ میں, اور ہر ایک کو ریسریکٹ کر کے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. بھاگنے کو کوئی جگہ نہیں, کوئی ایگزٹ نہیں, چھپنے کو کوئی جگہ نہیں. پہاڑ تک گرا دیے جائیں گے نا, پیڑ پودے, گھر, محل, تمہاری سلطنتیں, تمہاری گاڑیاں, کچھ بھی نہیں ہوگی. There will be nothing, no place to hide, nowhere to go. یہ ہے مالک کی صفت. اللہ اکبر. سب کے سب ہاتھ باندھے اللہ کے حضور میں کھڑے کر دیے جائیں گے. یہ ہے, کیوں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ ہے یوم الدین, بدلے کا دن, انصاف کا دن. کیوں اللہ تعالیٰ اس دن مالک بن کے بیٹھے گا؟ وہ جج بن کے. مالک کا ایک اور میننگ ہے منصف, انصاف کرنے والا, جج, دا بیسٹ آف حاکم. ہم نے اس دن پڑھے احکم الحاکمین, دا بیسٹ آف دا ججز. تو وہ اس دن جج بن کے ہمارے اعمال کی ججمنٹ پاس کرے گا, بیکاز دیٹ ول بی دا ڈے آف دا ججمنٹ. تو اب ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے ہمیں دنیا سے آخرت کی طرف لے گئے اس سورہ میں کہ اے انسان یہ مت بھولو
یہ مت بھولو کہ اللہ تو بہت اچھا ہے، بہت مہربان ہے، بہت محبت کرتا ہے، مہربانیاں بھی کرتا ہے، لیکن صرف مہربانیاں اور کرم اور محبت اور نعمتوں سے کام نہیں چلے گا. اللہ کو فیصلہ بھی کرنا ہے. کس چیز کا فیصلہ؟ کس چیز کا؟ انصاف ہمارے اعمال کا، جو ہم پڑھ چکے ہے نا، سورہ عصر میں بھی پڑھے، والعصر میں، اور التین میں بھی پڑھے، اور کون سی سورہ میں ہم نے پڑھے؟ والقاریہ میں پڑھے، زلزال میں پڑھے، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی برے عمل کیے ہوں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. تو یہ وہ دن اللہ تعالیٰ says کہ don't take Allah for granted. اللہ کو تم اتنا ہلکے میں نہیں لے سکتے ہو. You can't take Allah for granted کہ وہ مہربانیاں کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. ہاں وہ اچھا ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن ہماری ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. جس دن ہمارا ٹائم اپ، اس دن ہمارا ایگزام پیپر ہمارے ہاتھ سے سنیچ کر لیا جائے گا. یور ایگزام از اوور. Now you have to wait till the result and you will be locked down in the qabr until then. آج ہم لاک ڈاؤن میں بیٹھے، ہم کو بڑی مشکل ہو رہی ہے اپنے گھروں میں بیٹھنے کے لیے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا ہوگا جب موت آ جائے گی اور پیپر will be snatched from you and you will be locked down in the qabr؟ تب قبر میں کیسے پڑے رہیں گے؟ پڑا رہنا پڑے گا. You will be locked down. There is no choice. اور پھر کھڑا کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور پھر رزلٹ. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے، بتاؤ اے شہنشاہوں دنیا کے، اے بادشاہوں، بتاؤ آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ واحد غلبے والے کا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ ملک رحمان ہی کا حق ہے، اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے. کیونکہ اس دن ملکیت کا دعوے دار کوئی نہ ہوگا حقیقی مالک کی اجازت کے بغیر. قیامت کے دن اللہ مالک رب المالک کی اجازت کے بغیر کوئی زبان تک نہیں لا سکے گا. جس دن روح اور فرشتے یعنی جبریل امین اور تمام فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا جب تک کہ رحمان اسے اجازت نہ دے دے. جب تک اللہ رب العزت جسے اجازت نہ دے دے، قیامت کے دن کوئی بات بھی نہ کر سکے گا. یعنی فرشتے تک چو نہ کر سکیں گے. ساری کی ساری آوازیں اس رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی، جھک جائیں گی. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آگے سٹیجز ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم ابھی نہیں جائیں گے. صحیحین میں ہے، ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں. صحیحین میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جب ایک حدیث ان دونوں میں پائی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے صحیحین. تو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین نام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے اپنے آپ. بدترین نام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلائے دنیا میں، کیونکہ اصلی مالک تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر قیامت کے دن ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے لے گا
اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں۔ کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج بادشاہت کس کی، صرف اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہر نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھتے ہیں، کیا ہمیں خوف آتا ہے اس وقت؟ ہمیں بالکل خوف نہیں آتا، جیسے ابھی خوف آ رہا ہے نا، جب ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خوف آ رہا ہے نا، لیکن کیا یہی ہماری کیفیت، یہی حالت نماز میں ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس بات کی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہی مالکی یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ پھر نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کا جو کلائمیکس ہے، جو سب سے امپورٹنٹ آیت اس سورہ کی ہے وہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے پڑھے کہ اس سورہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ بانٹ لی ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کی صفتوں کو تسلیم کیا، اللہ کی بڑائی کی۔ نمبر 3 آیت میں ہم نے اللہ کا کیا کیا، اس کے مالک ہونے کا، قیامت کے دن کا، آخرت پر ہم نے کیا کیا، یقین کیا۔ اللہ نے ہم کو بتایا۔ اب یہ جو سورہ ہے نا، اس کو ہم نے آدھی آدھی بانٹ لی، تو پہلی 3 تو ہو گئی، اور اس سورہ اس آیت کو ایاک نعبد یا اونلی یور، نہ ہم، وی عبدو عبادت کرتے ہیں۔ ابھی اس آیت میں ڈائریکٹلی ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اونلی یو ڈو وی ورشپ۔ اور پھر یہ وہ ہے بیچ میں، یہ جو وہ ہے نا، یہ وہ ہی اس سورہ کو آدھے آدھے میں بات، یہ وہ کو سرکل کر لیں گے۔ ایاک، اور کیا، صرف تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک سٹیٹمنٹ پوری سورہ کے اندر فرسٹ پرسن میں بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ تم مجھ سے ڈائریکٹلی یہ کہو، کیا کہو، یعنی ہمیں کلیم کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے اللہ کہ اللہ صرف تیری عبادت میں ہم کرتے تھے، اور صرف تیری ہی عبادت ہم آج بھی کریں گے، اور تیری ہی عبادت ہم اس کے بعد بھی کریں۔ تو all the 3 tenses اس کے اندر انکلوڈ ہو گئے، بیکاز it is a promise۔ اس سے پہلے بھی ہم نے صرف تیری عبادت کی، اگر نہیں بھی کی ہوگی تو توبہ کر لیں گے، اور آج تو میرے ہاتھ میں اللہ، آج تو ہم صرف تیری عبادت کریں، اور آج کے بعد فیوچر میں بھی اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے، پہلے ہم صرف اتنا ہی دیکھیں گے، ایاک نعبد۔ کل آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، تو ایاک صرف تیری، صرف تیری، اونلی یو، یہ بتاتا ہے توحید کہ اللہ تو صرف ایک ہے، تو ہی تعریفوں کے قابل ہے، تو ہی رحمت ہے، تیری ہی ربانیت، تیری ہی ملکیت، تو ہی مالک
जब सारा पावर तेरे ही हाथ में है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो फिर अल्लाह इबादत किसी और की कैसे, इबादत किसी और की क्यों? तो सिर्फ तेरी, तौहीद, ओनली वन। अल्लाह ताला हमें यहाँ पे वहदानियत बता रहे, जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है ना। तो अल्लाह जब एक ही है और वही सब कुछ कर रहा है, तो फिर इबादत किसी और की कैसे, सिर्फ उसी। तो हमने यहाँ पे शिर्क को कट कर दिया, हमने नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर हमें सिखाया कि शिर्क को अपनी लाइफ से कैसे निकालना है, सूरह फातिहा के जरिए। सूरह फातिहा में हर नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होकर हम कहते हैं किबला रुख होकर कि अल्लाह सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं, हम शिर्क नहीं करते। इतना बड़ा प्रॉमिस, इतना बड़ा दावा, इतना बड़ा क्लेम हम कर देते हैं, तो नमाज के बाद फिर इस वादे को पूरा करते हैं या नहीं, वो भी तो चेक करना है। तो अल्लाह ताला ही ने सिखाया हमको तौहीद। ओके, तो सिर्फ अल्लाह। अब ना अबुदू पे आते हैं कि सिर्फ अल्लाह की क्या करते हैं, हम इबादत करते हैं। ये जो हमने देखे थे ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने कहा था ना, अब हमें उस रब का बंदा बनना है, ये हम इस आयत में डिस्कस करें। तो अबुदू में अब्द वर्ड निकलता है, अब्द का मतलब क्या होता है, बंदा। तो हम तेरे बंदे हैं और हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं। नाउ व्हाट इज बंदा, व्हाट इज बंदगी एंड व्हाट इज इबादत, इसे समझना है हमको। इबादत के बारे में आता है कि इबादत इज वर्शिप प्लस ओबीडियंस। इबादत इज वर्शिप प्लस ओबीडियंस। लिख सकते आप लोग इस जुमले को कि इबादत क्या है, खालिस अल्लाह की आगे झुकना और उस तरीके से अल्लाह की इबादत करना जिस तरीके से अल्लाह ने हमको सिखाया है, जैसे वो राजी होता है। अल्लाह कैसे राजी होता है, हमारी इबादत कौन सी अल्लाह के पास कबूल है, जो उसने सिखाई वही कबूल है। और तरीका किसका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इबादत इज नथिंग बट following Allah's orders plus masnoon tariqa. The way to follow is to follow Rasulullah sallallahu. तो इबादत की एक डेफिनेशन है कि अल्लाह को राजी करना, जैसे उसे पसंद, जिस तरीके से उसे पसंद है वैसे उसको राजी करना। ये नहीं कि जिस तरीके से मुझे पसंद है वैसे मैं अल्लाह को राजी नहीं। अगर आप किसी को शरबत बना के देते रूह अफ़ज़ा, लेकिन उसको रूह अफ़ज़ा पसंद ही नहीं है, उसको तो नींबू पानी पसंद है। इफ्तारी में आपको पता है कि आपके घर में आपके बेटी को क्या पसंद है, एक बेटी को है ना नींबू पानी पसंद और एक को रूह अफ़ज़ा पसंद। तो आप उसको क्या देते हो, जिसको जो पसंद है वो बना के देते, तो फिर हम उसको राजी करते। ये बातें हमें समझ में आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को कैसी इबादत पसंद है ये हमें नहीं समझ आता। हम अपनी मर्जी उसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे फिर वो इबादत हमारी वेस्ट हो सकती। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी हम समझते हैं इबादत क्या है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और शहादत। लेकिन देखिए बहुत ब्यूटीफुल तरीका हम सीख सकते हैं इबादत का
کہ جس سے کہ ہم میکزیمم فائدہ اٹھا سکے. 24/7 24 گھنٹہ ایک دن کا ہمارا عبادت بن سکتا ہے. 24 گھنٹہ کیسے؟ 24 گھنٹہ نماز پڑھتی ہے؟ نہیں, اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ 24 گھنٹے نماز پڑھنی ہے, نہ 24 گھنٹے قرآن پڑھنا ہے, نہ 24 گھنٹے روزہ رکھنا ہے پورا سال. نہیں, نہ ہر دن حج کرنا ہے, نہ ہر دن زکات دینی. نہیں, یہ نہیں ہے. 24 گھنٹے ہماری عبادت کیسے بن سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا بیوٹیفل فارمولا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہماری عبادتیں ہیں وہ اگر ہم پورے دن کی کاؤنٹ کریں تو ہر دن ہمارے لیے صرف نماز فرض ہے اور توحید فرض ہر دن کے. یعنی ہر دن ہمیں توحید پہ رہنا ہے, شرک نہیں کرنا ہے. تو شرک نہ کرنا بھی عبادت. اوکے, اب شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات میں, اس کی صفت میں شامل کر لینا, یہ شرک ہے. تو شرک نہ کرنا بھی عبادت. اب اگر نماز ہم نے روز 5 ٹائم پڑھنی ہے تو ہم ایک دن میں کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ ٹوٹل کاؤنٹ کر لے تو کچھ 1-1.25 گھنٹہ میں پورا دن کی ہماری نماز ہو جاتی. ایک ساتھ میں پڑھنی ہے؟ نہیں, اس کے وقت پر, اس کے طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھائے. تو وہ ہو گیا 1 سے 1.5 گھنٹہ ہماری نماز ہے 24 گھنٹے میں. اب کتنے گھنٹے بچے ہمارے؟ اگر 2 گھنٹے پکڑ لو نماز کے لیے تو 22 گھنٹے 22 hours آف دا ڈے آر فری. تو کیا ہم اس 22 hours آف دا ڈے کو اپنی عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کھانا پینا, سونا, اٹھنا, ہر چیز عبادت بن سکتی ہے نا. کہ ہمارا کپڑے پہننا, کیونکہ کپڑے پہننا عبادت ہے. کپڑے نہ پہننا کیا ہے؟ فحش, وہ اللہ کو پسند نہیں. تو بسم اللہ کہہ کر صحیح طریقے کے کپڑے پہننا عبادت ہے. غسل کرنا, نہانا, پاکی نصف ایمان ہے. تو نہانا, وضو بنانا, ہاتھ منہ دھونا, یہ ابھی کیا صرف کرونا وائرس کے لیے ہاتھ منہ دھونا سیکھا ہم نے؟ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے پاکی نصف ایمان, آدھا ایمان. تو ایک مومن تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے, 5 وقت وضو بناتا ہے. سبحان اللہ, منیمم. تو پھر نہانا, غسل کرنا بھی عبادت ہے. اگر ہماری نیت اللہ کو پاکی پسند ہے, اس لیے میں پاک رہتی ہوں, بس اتنی سی نیت, خالص نیت, انٹینشن اتنا سا ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو گندگی پسند نہیں ہے, شیطان کو پسند ہے گندگی. تو ہم وہ شیطان کو راضی نہیں کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. تو ہمارا نہانا بھی عبادت, ہمارا ٹوائلٹ جانا, ہمارا کھانا بسم اللہ کہہ کر حلال کھائے, ہمارا کمانا, ہمارے ابا, ہمارے بھائی, ہمارے شوہر جو محنت کرتے کما کر لاتے ہیں, اگر وہ حلال ہے, صحیح طریقے سے ہے, اور انٹینشن یہ ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کو کھلانا پلانا ہے اس روزی سے, تو وہ کمانا بھی اس کے لیے عبادت ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ وہ جو 2 گھنٹے تھے نا ہمارے نماز کے, اب یہ 22 گھنٹے جو بچے ہیں اس میں سے جتنے گھنٹے ہم ان کاموں میں لگاتے ہیں, نہانا, کھانا پینا, کمانا, تو سمجھو کہ ہم 8-10 گھنٹے اس میں لگاتے. تو یہ 8-10 گھنٹے اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور صحیح اسلامک طریقے سے ہم یہ کام کریں بسم اللہ کہہ کر, تو یہ سب کچھ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے. میں اس کی دلیل دوں گی آپ کو, بغیر دلیل کے ہم بات نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوگا کہ ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنی لائف کے, یہ جو کام ہے یہ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں انٹو عبادت. آپ کو اپ گریڈیشن پتہ ہے کہ آپ پلین میں جاتے ہو, آپ نے اگر نارمل ٹکٹ خریدا ہے اور اگر بزنس کلاس میں ایک سیٹ خالی ہے اور آپ نے ریکویسٹ کی, تو یو کین بی اپ گریڈیڈ ٹو دا بزنس کلاس.
تو اللہ تعالیٰ ہمارے دن کے ان کاموں کو اپ گریڈ کر کے عبادت میں شمار کر سکتے ہیں وتھ رائٹ انٹینشن. سنت طریقے سے اگر ہم وہ کام کریں تو انشاءاللہ. اب اس کی دلیل میں آپ کو دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے لوگ، وہ صحابہ اکرام آئے اور کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب ہیں اور جو امیر مسلم ہے، امیر صحابہ ہے، وہ بھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے، ہم بھی نماز روزہ زکوٰۃ حج کرتے، لیکن کیونکہ وہ امیر ہے تو وہ ایکسٹرا صدقہ کرتے ہیں. تو پھر وہ ایکسٹرا صدقہ کر پاتے ہیں کیونکہ امیر ہے، تو پھر ان کے لیے تو اجر زیادہ ہوگا. اور اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے نا اتنا مال، تو ہم نہیں کر سکتے وہ ایکسٹرا عبادت صدقہ. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کیسے ان کے لیول تک جائیں؟ ہم کیسے کمپیٹ کریں؟ دیکھیے ان کی سوال کیسے ہوا کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین جواب دیا. فرمایا کہ اگر تم پانی کا ایک بکٹ بھرتے ہو اور اس بکٹ کو اپنے پڑوسی کے بکٹ میں پانی ڈال دو تو تمہارے لیے وہ صدقہ ہے. تمہارے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تم اپنے گھر والوں کو جو ایک لقمہ کھلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ، اپنے اسپاؤس کو پیار سے دیکھنا، اس کے ساتھ رومانٹک ہونا، اس سے محبت کرنا اور اس کے ساتھ لائل رہنا بھی عبادت شمار. سبحان اللہ. ایک ماں کے لیے اپنے بچے کا ڈائپر چینج کرنا، اس کا سسو پوٹی کا، کھانے پینے کا، اس کو دودھ پلانا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت شمار جائے گا. ایک باپ اپنے فیملی کو دیکھتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے پورا دن، تو اس کی وہ پورا دن کی محنت بھی عبادت میں شمار ہو سکتی ہے، اپ گریڈ ہو سکتی ہے، اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ وہ کام کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر ہمارے لیے اس کے اندر کتنا بڑا ماڈل ہے اور دلیل ملتی. اچھا، یہ سارے کام ہم دن میں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم رات میں سوتے ہیں، تو ہمارا رات کا سونا بھی ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے. رائٹ کروٹ پر بسم اللہ کہہ کر دعائیں پڑھ کر سوئے، اپنے بستر کو جھٹک کر سوئے، وضو بنا کر سوئے، رات میں سوتے وقت جو اذکارات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ پڑھ کر سوئے. اگر رات میں عشاء پڑھ کر سوئے اس نیت سے کہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور پھر با جماعت عشاء کی نماز سے سوئے اور صبح میں فجر کی نماز بھی جماعت سے ملی، تو رات بھر کا سونا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو یہ 24 گھنٹے کیا ہو گئے پھر ہمارے؟ ہو گیا نا عبادت. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں اس سورہ کے اندر کہ اللہ سے کہو کہ اللہ میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، تو جیسا کہتا ہے بس میں ویسا کرتی ہوں. تو نے کہا حلال کماؤ تو حلال ہی کماؤں گی، حلال کھاؤ تو حلال ہی کھاؤں گی. کیسے سو، کیسے کام کرو، کیسے بات کرو، تو اللہ نے جیسے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ویسے ہی کیا، تو وہ 24 گھنٹہ دن کا ہمارا کیا بن گیا؟ ہر عمل عبادت بن گیا. سبحان اللہ. اب بتاؤ، اب جب ہم یہ کرتے ہیں نا 24 گھنٹہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ہم بن جاتے ہیں اللہ کے بندے. اسے کہتے ہیں سلیو. انگلش میں جو ورڈ ہے نا سلیو، یہ ہم کو بہت نیگیٹو لگتا ہے. سلیو ہوتا ہے غلام، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں کیا. لیکن اللہ کے غلام ایسے غلام کہ اللہ نے ہم کو فریڈم بھی دیا ہوا ہے، آزادی بھی دی ہوئی ہے، لیکن اس آزادی میں ہم چوز کرتے ہیں اس کی بندگی میں آنا.
ہم اپنی مرضی سے اس کے بندے بننا چاہتے ہیں, اس کے غلام بننا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کا غلام بننے میں تو فائدہ ہے نا, دنیا کا بھی اور آخرت. اس کے بندے بن جائیں گے تو اس کی رحمت بھی مل رہی ہے, وہ ہم کو پال بھی رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, نعمتیں بھی مل رہی ہیں, اور عبادتوں کا اجر بھی مل رہا ہے, اور آخرت میں جنت مل جائے گی اس کے بندوں کو انشاءاللہ, جو اس کی بندگی کرے, جو اس کی عبادت کرے. اور اگر دنیا میں ہم اس کے بندے بننا پسند نہیں کرتے, نعوذ باللہ, تو پھر دنیا کا بھی نقصان ہے کچھ حد تک, اور آخرت کا پورا نقصان. تو بتاؤ اس کی غلامی, اس کی بندگی میں فائدہ ہے یا نقصان؟ سبحان اللہ. اسی لیے اس نے ہم کو سکھایا کہ ہر نماز میں کھڑے ہو کر کہو کہ اللہ میں صرف میں نہیں, ہم. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ نہ دکھ رہا ہے ہم کو, نہ ابدو, نہ کا مطلب یہاں پہ ہم ہے, ہم عبادت کرتے. یہ ہم کیوں آیا یہاں پر؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ عبادت تو جب میں کر رہی ہوں نا, تو نماز تو ہم اکیلے کھڑے ہو کے پڑھتے نا, تو ہم کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوز کیا؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ یہ تکبر کے لیے نہیں ہے, اپنے آپ کو رائل کہنے کے لیے نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میں کی جگہ ہم کیوں کہا؟ بہت بیوٹیفل آنسر ہے اس کا. جاننا چاہتے کیوں ہم؟ جواب نہیں آیا مجھے. جاننا چاہتے ہیں کیوں ہم؟ رسپیکٹ کے لیے نہیں, دیا کہتی ہے رسپیکٹ کے لیے نہیں. کس کو؟ کوئی کہتا ہے, امی کہتے ہیں کہ سب مل کے ہم عبادت کریں. اوکے, اختر بانو بھی کہتی ہے کانگریگیشنل نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. ویری گڈ. تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم مومن جو ہوتے ہیں نا, اکیلا عبادت نہیں کرتے, جماعت کے ساتھ عبادت کا اجر بھی زیادہ ہے اور حقوق العباد بھی پورا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ سارے مومن یونائٹڈ رہے, ایک جٹ ہو کر رہے اور مل کر عبادت کرے. لیکن ہاں, یہ ثنا کا جواب مجھے تو کچھ صحیح لگتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں کوئی نوائی نہیں کر رہی ہوں, میں اکیلی نہیں ہوں جو اللہ کی عبادت کرتی ہوں, اور صرف آج ہی میں عبادت نہیں کر رہی ہوں, یہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نا, تب سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے آئے ہیں اور میرے جانے کے بعد بھی کرتے جائیں گے. تو اللہ کی عبادت کرنے والی کوئی میں اکیلی نہیں ہوں, میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا اللہ کی عبادت کر, کوئی نوائی نہیں کی ہے, کوئی آٹھواں عجوبہ نہیں ہے دنیا کا اگر میں اللہ کے آگے جھک جاتی ہوں. اسی لیے آیا ہم عبادت کرتے کہ عبادت, دیکھیے عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو فطرت پہ بنایا ہے. کیا فطرت؟ ہم پڑھ چکے ہیں اس آیت کو قرآن میں کہ اللہ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تمام انسانوں کو اور تمام جنات. تو سب کے سب اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, کرے یا نہ کرے اس کی چوائس ہے. اسی لیے ہم آ گیا تاکہ میں کہنے سے تکبر نہ آ جائے کہ میں عبادت کرتی ہوں, میں روزے رکھتی ہوں, میں نماز پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں, میں ذکر کرتی ہوں. نو, میں کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اکیلی نہیں ہو میری بندی جو میرے آگے جھکتی ہو, تمام مخلوق اللہ کی, اور بہت سے بندے جو آئے اور گئے اور جو آئیں گے وہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں خوشی خوشی, راضی خوشی. سبحان اللہ. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے. جیسے ہم پڑھ چکے سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ
वतवासौ बिस्सब्र, कि अकेले नहीं नमाज पढ़ना है, एक दूसरे को नमाज की तलकीन करना है। अकेले नहीं शिर्क से बचना है, दूसरों को भी शिर्क से बचाना है। अकेले नहीं रोजे रखना है, दूसरों को भी रोजे रखने के लिए कहना है। अगर कोई सुन्नत तरीका हमको पता चले तो हम उस सुन्नत तरीके को भी शेयर करें दूसरों को। कोई जिक्र हम सीखे तो उसे भी शेयर करें लोगों के साथ, ताकि हम सब मिलकर, सेल्फिश नहीं बन सकते हम इस्लाम में। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत भी बहुत बड़ी, हम सब मिलकर, क्योंकि देखिए घर में भी अभी रोजे है ना, रमजान का महीना, तो जब सब रोजे रखते हैं तो कितना आसान हो जाता है रोजा रखना हमारे लिए, सबके लिए इजी हो जाता है। और जब हम नफिल रोजे रखते हैं ना साल के दूसरे महीनों में, तो हम अकेले रोजा रखते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है ना उससे कोप करना थोड़ा सा। इसीलिए इबादतें भी मिलजुल कर अल्लाह को पसंद, सब मिलकर अल्लाह के आगे झुक जाए, जैसे कयामत के दिन सब अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़े होंगे। अल्लाह अकबर। ठीक है, चले फिर अभी ये जो नेक्स्ट हिस्सा है वह इय्याका नस्तईन, ये जो बीच में वो है ना, ये वो इस सूरा को आधा आधा करता है, ये हम देखते हैं बाद में। अभी हम देखते हैं इय्याका नस्तईन। अभी अभी हमने अल्लाह से प्रॉमिस किया कि अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करेंगे। अब हम अल्लाह ताला हमें सिखा रहे कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगी ना तो तुम्हारा हक बनता है कि सिर्फ मुझी से फिर तुम मदद मांगो। तो हमको अल्लाह ने सिखाया ऐसे कहो, इय्याका, सिर्फ तुझी से, सिर्फ तुझी से, ओनली फ्रॉम यू, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। जब इबादत तेरी, तू ही रब, तू ही मालिक, तू ही अर्रहमान, तू ही अर्रहीम, मैं झुकती भी तेरे ही आगे हूँ, मानती भी तेरा ही हर हुक्म हूँ, तो फिर मांगूंगी किससे? हेल्प, मदद, दुआ। अल्लाह फिर तो मेरा हक बनता है कि तू ही मेरी मदद कर, और फिर मैं मांगूंगी भी सिर्फ तुझी से, किसी और से क्यों मांगू? जब झुकती हूँ तेरे आगे, मानती हूँ तेरी बात, कयामत के दिन भी तेरे ही पास लौट के आना है, तो फिर किसी और के आगे मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी। अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुझी से मदद चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मैं नहीं आया, हम आए। इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। ब्यूटीफुल। देखिए एक तो इबादत हो गई पिछले हिस्से में, जी ये बहुत ब्यूटीफुल हिस्सा है पूरे सूरा का। पूरे सूरा के अंदर दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सूरह फातिहा। कौन सा हिस्सा? ये इय्याका नस्तईन, इतना खूबसूरत हिस्सा है, दिल को सुकून और राहत देने वाला। कि अभी अभी तो इबादत की बात हो रही थी, तो इबादत में क्या है? जो अल्लाह ने बोला है वैसे ही करना है। 5 टाइम की नमाज है तो 4 नहीं पढ़ सकते, 2 रकत फर्ज है फजर की तो 3 नहीं पढ़ सकते, 1 भी नहीं पढ़ सकते, 2 ही पढ़नी, वो इबादत हो गई। तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इबादत। लेकिन ये जो मदद है ना, नस्ताइन, दुआ, हम सिर्फ तुझी से दुआ करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुआ इबादत का मगज, यानी दुआ बेहतरीन इबादत है। लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसकी कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशंस नहीं। दुआ अल्लाह से जब चाहो, जितनी चाहो, जो चाहो, जैसे चाहो वैसे मांगो।
نہ پاکی شرط ہے، نہ غسل شرط ہے، نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، نہ ورڈز الفاظ آپ جو چاہے عربک میں دعا مانگ سکتے ہو، اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہو، زور سے دعا مانگ سکتے ہو، دل میں دعا مانگ سکتے ہو، آدھی رات کو، دن میں، بارش میں، جس موسم میں، اور خود کے لیے بھی مانگ سکتے ہو، اوروں کے لیے بھی مانگ سکتے ہو۔ سبحان اللہ، بار بار ایک ہی چیز بھی مانگ سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بیوٹیفل چیز اللہ نے ہم کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ دعا بھی عبادت ہے، اسی لیے وہ عبادت کے ساتھ آئے، اور اسی لیے یہاں پر بھی شرک نہیں کر سکتے، یہ بھی خالص صرف اللہ سے مانگنی۔ اگر دعا بھی کسی اور سے کر لی تو پھر شرک میں شامل ہوگا، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی 5 وقت نماز تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، لیکن ہم تو بہت گناہگار بندے ہیں نا، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے بزرگ دین سے، نیک لوگوں سے بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ ایک ایڈیشنل لیڈر چاہیے، ہم ایک سیڑھی چاہیے ایڈیشنل، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک، دیکھو صرف تجھی سے دعا مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنی ہے، کوئی لیڈر کی ضرورت، کوئی سیڑھی کی ضرورت۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے کہ اس سے مانگو، اس سے مانگو، اور بھی مانگو، ایکسٹرا مانگو۔ نو نو نو، جیسے عبادت ایکسٹرا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، ویسے دعا بھی، مدد بھی کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ، کیونکہ وہ بھی شرک میں شمار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے بچائے انشاءاللہ۔ لیکن ہاں ایک صورتحال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ توکل صرف اللہ پر، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کبھی کبھی کوئی ذریعہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں دنیا میں۔ ہم بیمار ہیں، ہم اللہ سے شفا کی دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کو ہماری مدد کا ذریعہ بنا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوا میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتے ہیں۔ یعنی دعا تو اللہ ہی نے قبول کی، لیکن ذریعہ ڈاکٹر کو بنایا ہے نا، ورنہ پھر دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، حکیم نہیں ہوتا، ٹیچر نہیں ہوتا، لائر نہیں ہوتا۔ یہ جو لون بھی ہم لیتے ہیں نا وداؤٹ انٹرسٹ کے، تو یہ لون بھی ہم انسان سے ہی لیتے ہیں، تو وہ اللہ ہی کی مدد کا حصہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے کرتے، کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی اللہ کی رحمت اس طریقے سے نازل ہوتی ہے کہ ہمیں ایک معجزہ سا نظر آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں آیا میری مدد کو، لیکن میری مدد ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے غیبی مدد۔ الحمدللہ۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے مانگے، دل کھول کر مانگے، جو چاہے مانگے، وہ جب دیتا ہے نا۔ بیوٹی آف دعا از کہ جب دنیا والوں سے مانگتے ہیں نا تو دنیا والوں کو لوٹانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر کی فیس دینی پڑتی، دنیا والوں سے لون لیتے ہیں تو لون واپس چکتا کرنا، لیکن جب اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ دیتا ہے اپنی غیبی مدد سے تو اسے لوٹانا نہیں پڑتا۔ دنیا والوں سے لیتے ہیں تو وہ ذلیل کرتے، وہ احسان جتاتے، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ کی بات ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس سیکرٹ کو کسی کے پاس ریویل نہیں کرتے، اس
عزت نہیں اچھالتے ہماری. سبحان اللہ. تو کیوں ہم ذلیل ہونے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں, اور کیوں ہم غلط راستوں سے دعا مانگ کر شرک میں پڑھ کر گناہوں میں پڑنا چاہتے ہیں. اللہ نے ہم کو سکھایا تو ہم ہر نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ صرف تجھی سے مدد مانگوں گی, صرف تجھی سے مدد مانگوں گی, صرف تجھی سے مدد مانگوں گی. دن میں 40-50 بار ہم کہتے ہیں, اور اس کے باوجود مصلی سے اٹھ کر یا مصلی پہ بیٹھ کر ہی کبھی کبھار کسی اور سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں آفٹر دا نماز. اللہ اکبر, استغفر اللہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, میں کوئی نام نہیں لینا چاہتی کہ ہم کس کس سے مانگتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ سے استغفر اللہ. اور جب ہم مانگے تو دعا کا طریقہ بھی اللہ نے ہم کو سکھایا. ہاں سکھایا, سورہ فاتحہ میں ہی سکھایا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے نا تو کیا کرو, پہلے الحمدللہ رب العالمین کہو, یعنی اللہ کی تعریف کرو. دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایٹیکیٹ, مینرز, پروٹوکول سکھا دیا. واٹ از دا پروٹوکول آف دعا؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو. کرنے نہیں دے گا شیطان, اس لیے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لو, پھر بسم اللہ بھی پڑھ لو. اب اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرو, اور سچے دل سے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے کہ اللہ تو نہیں دے گا تو کہاں سے آئے گا, تو تعریفوں کے لائق. یا اللہ پہلے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو آلریڈی اللہ نے ہم کو دی ہوئی ہے. ہم کہیں گے اللہ مجھے ایک نیا ڈریس چاہیے, مجھے ایک نیا ڈائمنڈ کا نیکلیس چاہیے. اللہ تو اللہ تعالیٰ پہلے دیکھو تو صحیح کبر کھول کے کہ تمہارے پاس آلریڈی ڈائمنڈ کی کتنی چیزیں ہیں, کیا ان کو یوز کرتے, ان کو یوز کرو, اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ دوں گا. تو شکر ادا کریں گے, اس کے بعد اللہ کی تعریف, اس کے بعد اس کے مالک ہونے کا کہ اللہ میں تیری بندی ہوں, تجھ پہ ڈپینڈنٹ ہوں, تو نہیں دے گا تو مجھے کہاں سے ملے گا. اور پھر اللہ سے پرومس کرنا ہے, اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں نا, اللہ میں تیری بات مانتی ہوں نا, تو اللہ تو بھی میری بات مان. اللہ سے ضد بھی کر سکتے, اللہ کے پاس رو رو کر, گڑ گڑا کر اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ مہینہ ہمارا دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں. عبادتوں کا مہینہ ہے, اللہ کی عبادتیں کریں اور اللہ سے رحمتیں مانگیں انشاءاللہ. اور یہ جو دعا کی بات آئی ہے تو نیکسٹ کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی ایک خاص دعا مانگنے کے لیے سکھایا ہے سورہ فاتحہ. باقی جو چاہے وہ مانگو, دنیا مانگو, آخرت مانگو. ہم ہر کلاس کے بعد پڑھتے ہیں نا ربنا آتینا, کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا کر, آخرت کی بھی عطا کر, جہنم سے بچا. تو ہم نے کمپلیٹ دعا مانگ لی اللہ سے, لیکن ایک خاص دعا جو ہم نہیں مانگتے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے سورہ فاتحہ. انشاءاللہ اسے کل کنٹینیو کریں گے. زینب باجی کی آڈیو سنیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری بہنوں السلام علیکم. میں زرینہ باجی. آج 19واں پارہ الشعراء آپ کی صورت چل رہی ہے. شاعری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, انشاءاللہ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے قرآن کی روشنی میں. کچھ آخری 3 آیتوں میں کچھ شاعر وادیوں میں بھٹکتے ہیں, خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں, ایمان نہیں ہوتا.
اور دوسری قسم کے شاعر ایمان رکھتے ہیں، خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اعمال اچھے ہوتے ہیں، جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو شاعری سے بدلہ لیتے ہیں۔ اگزامپل ہے علامہ اقبال کے اشعار بہت بہترین ہیں۔ شاعری بری چیز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کو انکریج کیا ہے، بشرط یہ کہ شاعر نیک ہو، گمراہ نہ ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ ٹیلنٹ دیا ہے اور وہ اسے استعمال کرے دین کو پھیلانے میں تو اس کو اجر ہوگا۔ اگزامپل، جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت جو بہت اچھے شاعر تھے ان سے کہا تھا تم بھی شاعری سے جواب دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ایک شاعر کے لیے کی تھی، اے اللہ تو حسان کی مدد روح القدوس یعنی جبریل امین سے فرما۔ دعا اوور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے ممبر بھی بنوایا اور حسان نے وہاں ایک زبردست قصیدہ پڑھا تھا مسجد میں عربی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار تقریباً سنے بھی اور کچھ اشعار کہے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بہت اچھی شاعرہ تھی۔ شاعری سے بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، ہتھیار سے جسم زخمی ہوتے ہیں اور اچھی شاعری سے دل زخمی ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں کی حجب کرو یعنی بدلہ لو، خدا کی قسم تمہارے اشعار ان کو تیروں سے بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث اوور۔ جو بات ایک اچھے شعر سے کہی جا سکتی ہے وہ لمبی کہانی سے بھی نہیں کہی جا سکتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی۔ حدیث اوور۔ ہر پیغمبر نے اپنے زمانے کے فن کا توڑ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادو کا، عیسیٰ علیہ السلام نے طب کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کا۔ دین کی تبلیغ کا طریقہ کیسا ہو؟ کیا جہاز کا مقابلہ گدھے پر سوار ہو کر کیا جا سکتا ہے؟ جہاز کا مقابلہ جہاز سے ہی کرنا چاہیے۔ تبلیغ کرنے میں کچھ اچھے اشعار بھی استعمال کریں۔ جیسی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو دی ویسی کسی اور کو کبھی نہیں دی۔ حضرت حسان تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ایک شخص کی 5 بیٹیاں تھی، شادی نہیں ہو رہی تھی، اس نے شاعر کو بلوا کر قصیدہ لکھوایا، کچھ دنوں میں 5 بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ شاعری ایک بہت ہی ایفیکٹو میڈیا ہے، اثردار میڈیا ہے، اگر لکھنے والا نیک انسان ہو۔ کچھ اشعار پیش خدمت ہیں میری پیاری بہنوں۔ تم اپنے دل میں تبلیغ کی آرزو کرنا، تم اپنے دل میں تبلیغ کی آرزو کرنا، پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا۔ مگر ہم تبلیغ نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ کوئی سنتا ہی نہیں تو۔ دوسرا شعر پیش خدمت ہے، ضبط غم کیا ہے تجھے کیسے سمجھاؤں، ضبط غم کیا ہے تجھے کیسے سمجھاؤں، دیکھنا میری قبر پر کتنا نور ہوگا انشاءاللہ۔ غم کو برداشت کر کے تو دیکھیں۔ اور ایک شعر، 2 اشعار ہیں اور ایک شعر ہے، مناؤ جشن چراغاں مگر خیال رہے، مناؤ جشن چراغاں مگر خیال رہے، کسی چراغ سے کسی کا گھر نہ جلے۔ آخری 4 مصرے پیش کرنا چاہوں گی۔ میں نے جو کیا وہ برا کیا، میں نے خود ہی خود کو تباہ کیا، جو تجھے پسند ہے اے اللہ، جو تجھے پسند ہے اے اللہ، مجھے اس ادا کی تلاش ہے۔ دعاؤں کے ساتھ رخصت دینا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی ڈسٹربنس تھا آڈیو پلینگ میں عثمان بھائی۔ چلیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے اللہ، عطا کر ہم کو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اور بچا ہم سب کو دوزخ کی آگ سے، آپ کے عذاب سے، آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمارے والدین اور ہماری اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔